روڑی شہر کا نام سنتے ہی اولیاء کرام کی 1.25 لاکھ مزاریں اور تاریخی عمارتوں کا تصور ذہن میں ابھر آتا ہے، جبکہ 1934 میں قائم ہونے والی شہر کی سب سے خوبصورت عمارت کنہیا لال کاٹیج کا اس وقت کا جوبن آج بھی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ تقریباً 2002 سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے طاہر صاحب تھے، وہ کراچی شفٹ ہو گئے، تو جب ہم یہاں آئے تھے تو سنا یہی تھا اس کی تاریخ میں، جس 37 میں اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی۔ 12-13 سال ہو گئے ہمیں رہتے ادھر، تو پہلے ہمیں بڑی خواہش تھی دیکھنے کی، وہاں سے باہر بیٹھا دیکھنا کہ یہ پتہ نہیں کون روڈ رنڈے ہوں گے، کون روڈ ہوں گے، تو بس پھر عادت ہو گئی ہے۔ ہوں تو اتنی نہیں ہے، پہلے عادت سی کہ کہاں بندہ بھول جاتا تھا۔ عمارت سے دیکھنے پر پورے شہر کا نظارہ نہایت ہی دل فریب لگتا ہے، جس میں لینس ڈاؤن برج، دریائے سندھ اور پارکس نظر آتے ہیں۔ اس عجوبہ گھر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گھر 2 حصوں میں تقسیم ہے، لیکن گھر کے دونوں حصے اور کمرے بالکل ایک جیسے ہیں، جبکہ گھر میں رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گھر نہیں بلکہ بھول بھلیاں ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے گھر میں گھومتے پھرتے رستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ ایک جگہ پہ ہیں اور جب آپ دوسری جگہ پہ جائیں گے تو آپ کو یہی فیل ہوگا کہ ہم وہیں پہ ہیں، بالکل فیل نہیں ہوتا کہ ہم اس کمرے میں ہیں یا ہم اس میں ہیں یا ہم یعنی کہ بالکل بھول بھلیاں کی طرح، اور یعنی کہ آپ لوگ پتہ نہیں چلتا کہ آپ اس وقت کہاں ہو، تھوڑی دیر بعد آپ کہیں اور جاؤ تو پتہ بالکل نہیں چلتا۔ گھر سے باہر دیکھے تو نظارہ بہت اچھا لگتا ہے، جیسے دریا نظر آئے یا اس طرح کی کوئی، بہت اچھا لگتا ہے جب باہر دیکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس گھر میں کوئی اکیلا بھی رہے تو وہ بھی بور نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر ماشاءاللہ سے بہت زیادہ رونق ہے، بالکل سنسان یعنی کہ نہیں ہے، بہت زیادہ رونق ہے کہ ہم دل اپنا خود سے بھی بہلا سکتے ہیں دوسری چیزوں کو دیکھ کے۔ یہاں پارک ہے، پل ہے، یہ چیزیں بھی دیکھ کر ہم اپنے آپ کو بہلا سکتے ہیں۔ سکھر اور روڑی شہر کے وسط میں قائم یہ عجوبہ گھر تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ کیمرامین رزاق سولنگی کے ساتھ نومیدہ گل، ARY نیوز، سکھر۔